کی اہل بیت اللہ سے پیار کرنے والوں، وہ جب نجران کے یہودیوں نے مبالغے کے لیے کہا تو میرے نبی پاک صاحب اللہ کی بارگاہ کے اندر پیارے جبرائیل امین قرآن لے کر آ گئے، اور قرآن کی روح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جواب عطا فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ گفتگو فرمائی یہودیوں سے، وہ گفتگو کیا ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ کے محبوب نے مخاطب کرتے ہوئے نجران کے یہودیوں سے فرمایا، اے نجران کے یہودیوں، مقابلہ کرنا چاہتے ہو، مباہلہ کرنا چاہتے ہو، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو بلا کر لے کے آؤ، وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلا کر لے کر آؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میں اپنی جان کو بلاتا ہوں، تم اپنی جانوں کو بلا کر لے آؤ، پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر جو جھوٹا ہوگا لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کاذبین کے اوپر اللہ کی لعنت آ جائے گی۔ تمام مفسرین کرام نے اس آیت مقدسہ کے اندر لکھا ہے کہ ابناءنا و ابناءکم، یہودیوں تم بیٹوں کو بلا کر لے کے آؤ، میں اپنے بیٹوں کو بلا کر لے کے آتا ہوں۔ نبی پاک کے بیٹے کون ہیں؟ نبی پاک کے بیٹے کون ہیں؟ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بیٹوں کی باری آتی ہے، جناب محمد مصطفیٰ کملی والے آقا حسن و حسین کو ہاتھ کے اندر لے کر چلتے ہیں، حسن و حسین کو اپنے ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں، وَأَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَانَا، میں حسن و حسین کو لے کر آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی عورتوں کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ۔ جناب کملی والے آقا رحمت کون بتا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عورتوں کی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو لے کر چلے ہیں۔ اللہ اکبر، وانفسنا وانفسکم، اب باری آگئی جان کی، میں اپنی جان کو لے کر آتا ہوں، تم اپنی جان کو لے کر آؤ۔ اے کملی والے آقا جان کون ہے؟ اپنی جانوں کو لے کر آؤ، جان علی کو تمہارے مبارک کے مقابلے میں لے کر آتا، اس لیے اہل محبت اہل بیت طاہر کی بارگاہ کے اندر یہ ترانے پیش کرتے ہیں نا کیا کہ یہ دل حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام حسینی ہے۔ یا اللہ اس بندے کی زبان کو برکت عطا فرما، یا اللہ اس بندے کو ایمان کی دولت عطا فرما، یا اللہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان کی روشنی کو منور فرما، یا اللہ اس دماغ کو صاف فرما جس دماغ کے اندر بیت طاہر کے ترانے گونجتے ہیں، سرابے کو پڑھیے نا یہ دل حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو لگے آپ لوگ حدیث مبارکہ سنیے نا، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے، آپ کی اہل بیت طاہر سے محبت رکھنے والے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی ماں کے اکیلے بیٹے ہیں، ہر وقت اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں، ہر وقت اپنی ماں کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن اپنی ماں اے اماں جان، آپ مجھے اجازت دیجیے نا کہ نبی پاک کی معیت میں جا کر نماز ادا فرما دوں، میں نبی پاک کی معیت میں
صحابی کتنے خوش بخت ہیں جو میرے آقا کی معیت میں نماز ادا کرتے ہوں گے. وہ نماز کتنی خوش بخت ہے جس کو کبھی والے آقا ادا فرماتے ہوں گے. اللہ اکبر. ایک دن ماں نے اجازت مرحمت کروا دی. فرمایا بیٹا جا آج اگلی والے کا دھیان کرنا ادا فرما کرنا جا کے کملی والے آقا کی بارگاہ میں جب نماز ان کی معیت میں ادا کر لے گا. کملی والے آقا کی بارگاہ میں گزارش کرنی ہے, ایک عرضی پیش کرنی ہے. اما جان وہ عرضی کیا ہے؟ ماں فرمانے لگی بیٹا جان جب حضور کی بارگاہ کے اندر جاؤ گے جا کر کرنا یا رسول اللہ میرے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیجیے, میری ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیجیے, میری ماں کے لیے بھی بخشش کی دعا فرما دیجیے. اللہ اکبر. مغرب کا وقت آیا. مغرب کے ٹائم